السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے انتظار کرنے والوں کا رمضان۔ رمضان کا 13واں دن تھا۔ محلے میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ ہر گھر میں افطار کی تیاری ہو رہی تھی، مگر اسی گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا پرانا مکان تھا جہاں کبھی افطار کی خوشبو نہیں آتی تھی۔ وہاں رہتے تھے بابا سلیم۔ وہ اکیلے رہتے تھے، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ لوگ کہتے تھے عجیب آدمی ہے، نہ کسی سے ملتا ہے نہ افطار میں آتا ہے، کبھی کسی کے گھر دعوت قبول نہیں کرتا۔ بچوں کو بھی تجسس تھا، خاص طور پر معید کو۔ معید 13 سال کا لڑکا تھا، دل کا صاف، مگر سوال بہت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی، بابا سلیم کبھی سب کے ساتھ خاص افطار کیوں نہیں کرتے؟ امی آہستہ سے بولیں، بیٹا، شاید ان کا دل نہیں چاہتا، ہر انسان کا اپنا دکھ ہوتا ہے۔ مگر معید کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ اگلے دن معید نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ چپکے سے بابا سلیم کے گھر قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر ایک چھوٹی سی میز تھی، اس پر صرف ایک گلاس پانی اور چند کھجوریں پڑی تھیں۔ نہ پکوڑے، نہ فروٹ چاٹ، نہ کوئی خاص آئٹم۔ معید حیران رہ گیا۔ اذان ہوئی۔ بابا سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا۔ پھر فوراً اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ معید نے ان کا پیچھا کیا۔ بابا سلیم سیدھا گلی کے آخری سرے پر گئے، جہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک بیوہ خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بابا سلیم نے خاموشی سے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک تھیلا دروازے کے پاس رکھا اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گئے۔ معید کو تجسس ہوا۔ وہ دوڑا اور دروازے کے پاس جا کر دیکھا۔ تھیلے میں گرم روٹیاں، سالن، پھل اور مٹھائی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ اگلے دن معید نے ہمت کر کے بابا سلیم سے پوچھا، بابا جی، آپ خود سادہ افطار کرتے ہیں مگر دوسروں کو اتنا سب کچھ دیتے ہیں، کیوں؟ بابا سلیم کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، کئی سال پہلے میرا بھی ایک بیٹا تھا۔ رمضان کی ایک شام میں دوستوں کے ساتھ افطار پارٹی میں مصروف تھا۔ وہ میرا انتظار کرتا رہا اور اسی رات وہ بہت بیمار ہو گیا۔ میں دیر سے پہنچا، بہت دیر سے۔ ان کی آواز کپ کپ آ گئی۔ تب سے میں نے عہد کیا کہ میں کبھی اپنی خوشی میں کسی کو انتظار میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں سادہ افطار کرتا ہوں اور باقی سب ان لوگوں کو دے دیتا ہوں جو انتظار میں ہوتے ہیں۔ معید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد معید نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی بابا سلیم کا ساتھ دے گا۔ اگلے دن اس نے اپنی جیب خرچ سے کچھ پھل خریدے اور چپکے سے بابا سلیم کے دروازے پر رکھ دیے۔ دروازہ کھلا، بابا سلیم نے پھل دیکھے۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیے، بیٹا، تم نے میرا راز جان لیا، اب تم بھی اس کا حصہ ہو۔ چند دنوں میں بات پھیل گئی، لوگوں کو سچ کا پتہ چلا۔ پھر کیا تھا، ہر گھر سے ایک ایک ڈش آنے لگی۔ کوئی روٹیاں دیتا، کوئی سالن، کوئی کھجوریں۔ اب اس محلے میں کوئی ضرورت مند بھوکا نہیں سوتا تھا۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہی محلہ جو پہلے صرف اپنے گھروں تک محدود تھا، اب ایک خاندان بن چکا تھا۔ چند دن کے بعد بابا سلیم مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے کہ معید ان کے پاس آیا۔ بابا جی، آج آپ ہمارے گھر افطار کریں گے۔ بابا سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سکون تھا۔ بیٹا، آج میرا دل ہلکا ہے۔ میرا بیٹا تو واپس نہیں آیا، مگر اللہ نے مجھے محبت کرنے والا پورا محلہ دے دیا۔ معید نے احترام سے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں نا، آپ کا بہترین دوست۔ اس کی اتنی پیاری بات سن کے بابا سلیم بہت دل سے مسکرائے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا
کہ رمضان ہمیں صرف بھوک کا احساس نہیں دیتا بلکہ انتظار کرنے والوں کا درد بھی سکھاتا ہے۔ جو اپنے حصے کی خوشی بانٹ دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ کسی کو جلدی جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اکثر لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بنا لیتے ہیں، جیسے سب سمجھتے تھے کہ بابا سلیم عجیب ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو اس کا مذاق نہ بنائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو۔ اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ بابا سلیم خود سادہ افطار کرتے تھے، مگر دوسروں کے لیے بہترین چیزیں لے کر جاتے تھے۔ اپنے کھانے سے تھوڑا سا کھانا کسی ضرورت مند کو دینا یا اپنی چیزیں شیئر کرنا، یہی اصل خوشی ہے۔ اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بابا سلیم نے اپنی زندگی کی ایک تکلیف دہ غلطی سے سبق سیکھا اور اسے نیکی میں بدل دیا۔ اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اسے بہتر انسان بننے کا ذریعہ بنائیں۔ چھوٹا عمل بھی بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ معید نے صرف چند پھل خریدے، مگر اس سے پورا محلہ بدل گیا۔ ایک مسکراہٹ، ایک مدد یا ایک اچھا لفظ کسی کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان ہمیں دوسروں کے احساسات سمجھنا سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو مدد کا انتظار کر رہا ہو۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصل افطار پیٹ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں، کیونکہ بانٹنے سے خوشی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔